ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ آج 25ویں سفر ہے اور پوری دنیا میں عاشقان رسول امام اہل سنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ خانقاہ صابریہ معصوم شاہ کٹی کی جانب سے آج یہ محفل سجی ہے، ہر سلسلے کے لوگ یہاں موجود ہیں، اور مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان وہ ہے جو عنوانات کی جان ہے، اور جس پر امام احمد رضا کو بھی ناز تھا، کیونکہ امام احمد رضا ہمہ جہت شخصیت کا نام ہے۔ امام احمد رضا کو امام احمد رضا ان کے سائنسی فنون نے نہیں بنایا، امام احمد رضا کو امام احمد رضا ان کے ریاضی دان نے نہیں بنایا، ان کے ریاضی کی صلاحیتوں نے نہیں بنایا، امام احمد رضا کو امام احمد رضا ان کے علم فقہ نے نہیں بنایا، امام احمد رضا کو امام احمد رضا ان کے علم حدیث نے نہیں بنایا۔ امام احمد رضا کو اگر امام احمد رضا کسی نے بنایا ہے تو ان کے عشق رسول نے بنایا، ان کی محبت رسول نے بنایا ہے۔ امام احمد رضا اس عاشق صادق کا نام ہے کہ اللہ اکبر، امام اہل سنت پوری زندگی خود بھی عشق مصطفیٰ میں ڈوبے رہے اور پوری دنیا کو عشق مصطفیٰ کا درس دیتے رہے، بلکہ آپ نے یہ پیغام دیا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ ہر بیمار اپنے مرض کا علاج چاہتا ہے، لیکن جو عاشق مرض عشق رسول ہوتا ہے، جو عشق رسول کا مریض ہوتا ہے، پھر وہ اس میں دوا نہیں چاہتا بلکہ وہ اس میں سوا چاہتا ہے۔ بلکہ ان کے شہزادے تو یوں کہتے ہیں، مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے۔ وہ امام احمد رضا کے صاحبزادے یوں کہتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ وہ کیسا عاشق رسول تھا، اس نے جو بات بھی کی ہے عشق رسول میں کی ہے، اس نے جو بھی لکھا ہے عشق رسول میں لکھا ہے۔ وہ چلتا تھا تو عشق کی تصویر بن کر چلتا تھا، وہ بیٹھتا تھا تو تصویر عشق رسول بن کر بیٹھتا تھا، اس کا قلم مصطفیٰ کریم کی مدحت لکھتا تھا، اس کے ہونٹ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رطب اللسان رہا کرتے تھے۔ اس کا حال یہ تھا، وہ ایسا عشق میں فنا ہو جانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے پتے کو بھی فراموش کر دینا چاہتا تھا۔ عشق میں وہ اپنے آپ کو یوں گمانا چاہتا تھا کہ خود کہتے ہیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ عشق میں یوں گم ہو جاؤں کہ میں اپنے آپ کو ڈھونڈ نہ سکوں۔ وہ سچا عاشق تھا، وہ ایسا عاشق تھا کہ لوگ زمزم پیتے ہیں تو لوگوں کو اسماعیل علیہ السلام کی یاد آتی ہے، لیکن اللہ اکبر، جب کوئی عشق میں فنا ہو جاتا ہے تو اس کو محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاں وہ لکیر کا فقیر نہیں تھا، وہ سراپا عشق تھا، وہ عشق محبت کا امام تھا۔ اس نے عشق کے وہ موتی بکھرے ہیں کہ بر صغیر میں اگر آج عشق کے ڈنکے بج رہے ہیں تو یہ امام احمد رضا کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، لوگ زمزم پیتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کے قدم یاد آتے ہیں کہ اسماعیل کے قدم سے زمزم نکلا ہے، لیکن عاشق کو ہر جگہ محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ زلیخا جب حسن یوسف میں فدا ہو گئی تو تاروں کو دیکھتی تو تارے نہیں جلوہ یوسف نظر آتا، پتوں کو دیکھتی پتے نہیں جلوہ یوسف نظر آتا، چاند کو دیکھتی چاند نہیں جلوہ یوسف نظر آتا۔ لیکن وار عشق و محبت کے امام لوگ زمزم پیتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام یاد آتے ہیں۔ یقیناً ادب نے تو اسماعیل کو یاد دلایا علیہ السلام، لیکن تو نے اپنے محبوب کی برتری کا اعلان وہاں بھی کیا۔ جب میرے امام زمزم کے چشمے پر گئے ہیں تو کیوں کہتے ہیں، ان کو بے مانگے ملا، کن کو ان کو، ان کو کن کو ان کو، آمنہ کے لال کو ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیا صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں، یہ ایڑی رگڑتے ہیں تو زمزم ملا
میں فرق یہ ہے، زمزم پینے والا جب زمزم پیتا ہے تو بھوک بھی مٹتی ہے، پیاس بھی مٹتی ہے، لیکن وقتی طور پر، لیکن اے مصطفیٰ میرے آقا تجھے بن مانگے وہ کوثر ملا ہے کہ جو ایک جام پی لے کبھی اس کو بھوک نہ لگے، کبھی پیاس نہ لگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ان کو رسالت، بے مانگے ملا، ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کے ہمسر، صاحب زمزم نہیں۔ یہ عشق محبت کے امام کی بولی ہے۔ لوگ کہتے وہ ہماری طرح، ہم تو جناب اسماعیل کی طرح بھی نہیں مانتے ہیں، ہم تو حضرت اسماعیل کی طرح بھی نہیں مانتے ہیں۔ ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کے ہمسر، صاحب زمزم نہیں۔ شعر اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ مالیگاؤں والے شاعری جانتے بھی ہیں، شعرا رکھتے بھی ہیں، شعر کی قدر بھی جانتے ہیں، اس لیے اپنے عشق و محبت کے تاجدار کی بولی۔ لوگوں کعبہ دیکھتے ہیں تو کعبہ بنانے والے خلیل اللہ یاد آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں، لیکن بارے عشق و محبت کے امام، عشق و محبت کے الفاظ اور القاب اس صدی میں تجھے ہی زیب دیتے ہیں۔ اس صدی میں عشق و محبت کے الفاظ و القاب تجھی کو زیب دیتے ہیں، اس لیے کہ جب لوگ کعبہ دیکھتے ہیں کہتے بنائے ابراہیم ہے، منا جاتے ہیں یادگار ابراہیم ہے، عرفات جاتے ہیں یادگار ابراہیم ہے، لیکن میرا امام کعبہ دیکھے، منا دیکھے تو یوں کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا۔ ارے یہ کہاں سے آتے، کہاں ہوتے؟ لولا کلمہ خلقت الدنیا، خدا نے کہہ دیا او آمینہ کے لال تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، وجہ تخلیق کائنات تو پیارے تو ہے، اسی لیے میرا امام کہتا ہے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ وہ کیسا عاشق تھا، وہ بیمار بھی پڑتا ہے، ڈاکٹر سے دوا کی بات نہیں کرتا، وہ تو اپنے محبوبی سے دوا مانگتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اوروں کے محبوب بیمار کر دیتے ہیں، یہ ایسا محبوب ہے جو شفا عطا کرتا ہے، اسی لیے کیا انداز سے مانتے ہیں، بیمار بھی پڑتے ہیں۔ جو آمینہ کے لال کا ہو گیا اسے ہر درد کا علاج مل گیا، ہر دکھ کا مداوا مل گیا، ہر زخم پہ مرہم رکھ دیا گیا۔ کہتے ہیں تم شافی و کافی ہو، تم وافی و نافی ہو، تم شافی و نافی ہو، تم کافی و وافی ہو، تم درد کو کر دو دوا، درد کو کر دو دوا، درد کی کر دو دوا نہیں، درد کو کر دو دوا۔ ڈاکٹر درد کی دوا کرتا ہے، حکیم درد کی دوا کرتا ہے۔ جب درد کی دوا ہوتی ہے ڈاکٹر دوا دیتا ہے، ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو درد کی دوا ہوتی ہے، شفا کی کوئی گارنٹی نہیں، یہ درد کی دوا ہے۔ اور اگر شفا مل بھی جائے 2 دن کے بعد مرض پھر لوٹ جائے، کوئی گارنٹی نہیں، ڈاکٹر پہ کیس نہیں ہو سکتا، کوئی شکایت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر درد کی کا دوا کی ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میرا امام اس بارگاہ میں مانگتا ہے تو مانگنے کا سلیقہ بھی عطا کرتا ہے کہ دیکھو یوں مانگا جاتا ہے بارگاہ رسالت سے، حبیب کردگار سے یوں مانگا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی، غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ وہ کہتے درد کو کر دو دوا۔ دیکھو درد کی دوا تو میں نے بتا دیا، لیکن وہ درد کی دوا نہیں، درد کو دوا۔ جب درد کو دوا کیا جاتا ہے تو بیماری لوٹ کر نہیں آتی، پھر اس میں تکلیف بھی دوا کی اٹھانی نہیں پڑتی، بغیر دوا کے درد خود دوا بن جاتا ہے، درد خود شفا بن جاتا ہے۔ اس کی مثالیں پیش کروں تو بڑے دفاتر چاہیے، لیکن صرف 2 حدیثیں پڑھوں گا۔ درد کو
کو کر دو دوا، درد کو کر دو دوا، یہ انہوں نے مانگا تو کوئی بدعت کر دیا، کوئی شرک کر دیا، کوئی خلاف واقعہ بات کر دی، کوئی خلاف حدیث بات کر دی، کوئی خلاف قرآن بات کر دی۔ نہیں، اس لیے کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ اگلے مجددوں کی بولی بولتا ہے، جو مجدد ہوتا ہے وہ اوروں کی پہلے جو گزر چکے ان کی بولی بولتا ہے۔ اللہ اکبر، اس مجدد کا حال کیا ہے؟ وہ درد کو دوا مانگ رہا ہے۔ کیا اس نے اکیلے مانگا کہ اس سے پہلے بھی کسی نے مانگا؟ اس لیے کہ وہ مجدد انگریزوں کی پیداوار کا سرخیل نہیں تھا، ان کا سرغنہ نہیں تھا، اس مسلک کا علمبردار وہ نہیں تھا جو انگریزوں کی میز پر بنا ہو، وہ اس مسلک کا علمبردار تھا جو صحابہ سے ملا ہے، تابعین سے ملا ہے، غوث و خواجہ سے ملا ہے، مکتوم سمنا سے ملا ہے، وہ اسی مسلک کا علمبردار تھا۔ اس لیے وہ وہی باتیں کرتا تھا جو اس کو ذخیرہ صحابہ سے ملی تھی۔ درد کو کر دو دوا، دیکھو درد کی دوا تو تم کرتے رہتے ہو، اب ذرا درد کو دوا کا جلوہ بھی دیکھو۔ ایک جنگ کا موقع ہے، حضرت قتادہ کی آنکھ اس جنگ میں نکل جاتی ہے۔ قتادہ نے آنکھ کے ڈھیلے کو ہاتھ پر لیا اور ہاتھ پر لے کر درد کو دوا بنانے کے لیے آمینہ کے لال کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ یا رسول اللہ، میری آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا ہے، آقا میرے آنکھ کا علاج کر دیجئے۔ میرے رسول کو کہنا چاہیے تھا، او قتادہ میں تو کلمہ پڑھانے آیا ہوں، کوئی ڈسپنسری کھولنے کے لیے تو نہیں آیا۔ لیکن قتادہ بھی جانتے تھے اللہ نے جتنے علوم و فنون ہو سکتے تھے سب آمینہ کے لال کو عطا کیے، اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ ہر شان و صفت نبی کے اندر موجود ہوتی ہے۔ وہ کسی اور کا نبی ہوگا جو اردو سیکھنے کے لیے ہندوستان آتا ہو، میرا نبی تو وہ ہے جو جانوروں کی بھی بولی جانتا ہے، پتھروں کی بھی بولی جانتا ہے، کیونکہ مولا علی کہتے ہیں آقا نے فرمایا حدیث سے پاک ہے کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہم نے طے کر لیا سلام پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ نبی نے فرمایا اس پتھر کو جانتا ہوں جو قبل نبوت اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ ارے نادان، پتھر سلام پڑھے تو نبی پہچانتے ہیں، اگر مومن سلام پڑھے تو کیسے بھول جائیں گے؟ ہم سلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ شفاعت کے لیے سب کو جانا ہے، نمازی کو بھی، حاجی کو بھی، غازی کو بھی، شہید کو بھی، ولی کو بھی، کتب کو بھی، ابدال کو بھی، صحابہ کو بھی، حتیٰ کہ نبیوں کو بھی ان کی بارگاہ میں جھولی لے کر کے جانا ہے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، خلیل اللہ کو ان کی حاجت ہے، مجھے اور آپ کو کیوں نہیں ہے؟ سلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ پتھر ان پہ سلام پڑھے تو وہ پتھر کو پہچانتے ہیں، یہاں سے پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے ہیں، پڑھتے تھے، پڑھتے رہیں گے۔ ایک بار نہیں، اے اعلیٰ حضرت تجھ پر سلام ہو کہ تو نے ہمیں ایک زبان میں لاکھوں لاکھ مرتبہ سلام پڑھنا سکھایا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا پہ ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ ایسا سلام لکھا کہ نبی کا سراپا اس میں بیان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ صوفی صاحب آپ نے میرا امتحان تو نہیں لیا، مجھے عشق رسول امام احمد رضا کا عنوان دیا، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن پوری رات اس پہ گفتگو کر کے یہی کہوں گا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بتاؤں یہ وہ مقبول زمانہ سلام ہے۔ لوگ کہتے اردو زبان میں قصیدہ بردہ ہے، اور کوثر نیازی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ اذان کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے۔ کتنی کوششیں کی گئی سلام بند کرانے کی، سلام بند کرانے والے تو بند ہو گئے لیکن سلام بند نہ ہو سکا، اور سلام کبھی بند ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے اللہ نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم،
کہ ہاں رب سلام کرے گا اپنے بندوں کو لیکن کچھوں کو جھاڑ بھی دے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, سلام کے منکروں کو چھاڑ دیا جائے گا, مجرموں کو نکال دیا جائے گا, اس لیے کہ رب انہی پر سلام بھیجے گا جو اس کے محبوب پر سلام بھیجا کرتے تھے. تو عرض یہ کر رہا تھا, پتھر سلام پڑے تو اسے پہچانتے ہیں, انسان پڑے تو کیوں نہ پہچانیں گے. جب سب کو بھیک مانگنے انہی کے آستہ پہ جانا ہے تو اللہ اکبر, جب ہم جائیں گے حضور کہیں گے ابو بکر اسے کیسے بھلا دوں, یہ تو مالے گاؤں میں صبح شام پڑھتا تھا, رات و دن پڑھتا تھا, سوتے جاگتے پڑھتا تھا, ایک بار نہیں ایک زبان میں لاکھوں لاکھ پڑھتا تھا. کچھ لوگوں کو نہ برداشت ہوا, ان کے دل دماغ میں سودا سمایا, روکنے کی کوشش کی. سنی کم ماننے والا ہے, سنی بڑا دبنگ ہے, اس کو کبھی نہ چھیڑنا, سنی بڑا دبنگ ہے, یہ کب ماننے والی قوم ہے, انہیں مارا جائے یہ نہیں مانتے, انہیں کی غربت ان پہ مسلط کی جائے نہیں مانتے, کیونکہ یہ بلالی لوگ ہیں. ریت پر لیٹ کر چابک کھا کر کہتے ہیں سب چھوڑ سکتے ہیں, دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے. یہ ماننے والی قوم تو ہے نہیں, کیونکہ ان کو کسی ملا نے نہیں منوایا, اسے تو مولا نے منوایا ہے, اور جس سے مولا منواتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو جب روکنے کی کوشش کی تو اس وقت لوگ نہ رکے, تو کہا گیا یار یہ سلام اعلی حضرت نے اپنی بیوی اپنے بیٹے پہ بھیجا ہے, کیونکہ جان رحمت ان کی بیوی کا نام تھا اور مصطفیٰ ان کے بیٹے کا نام تھا. لیکن ہم نے جب جواب دیا تو جواب والوں نے لاجواب, سوال والے لاجواب ہو گئے. یہ سلام اعلی حضرت نے شادی سے تقریباً 5 سال پہلے لکھا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن امام احمد رضا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اوپر سے نیچے تک 6 پشت تک سارے شجرے پر ڈالے, جان رحمت نام کی ان کے گھر میں کوئی عورت ہے ہی نہیں. حیرت کی بات ہے, لیکن اگر 5 سال پہلے کوئی اپنے بیٹے کے سلامتی کا اعلان کر دے تو یار یہ بھی تو کرامت سے کم نہیں ہے. احمد رضا تیری عظمتوں کو سلام, لوگ تجھے جتنا گھٹاتے ہیں تو اتنا بڑھتا جاتا ہے, اس لیے کہ احمد رضا کسی اللہ اکبر فرد واحد کا نام نہیں, رسول اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا ہے. غوث الاعظم کی کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام احمد رضا ہے. ارے احمد رضا وہ ہے کہ بڑے بڑے پیروں پر مرید ناز کرتے ہیں, احمد رضا وہ ہے جس کا پیر اس پہ ناز کرتا تھا, مرید کیا, فوراً خلافت دی اور کہا کہ لوگوں آج آل رسول کی فکر دور ہو گئی. روزانہ سوچتا تھا, ہر دم ہر پل ہر ساتھ سوچتا تھا اللہ پوچھے گا آل رسول لایا کیا ہے, کیا عرض کروں گا, آج فکر دور ہو گئی, خدا کے لیے تحفہ تیار ہو گیا. جب اللہ پوچھے گا اے آل رسول کیا لایا ہے, عرض کر دوں گا احمد رضا کو لایا ہوں. اللہ اکبر. روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بولا آل رسول تو لایا ہے کیا, عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. یا خدا یہ امانت سلامت رہے, درد کو کر دو دوا. بات چل رہی تھی, قتادہ آئے ہاتھ میں آنکھ کا ڈھیلا لے کر آئے, کہ کوئی قتادہ پر ہے ایسا, کوئی دنیا کا دارالفتاء جو قتادہ پہ شرک کا فتویٰ لگائے, ہے کوئی قتادہ پہ شرک کا فتویٰ لگانے والا. رسول کی بارگاہ میں آنکھ کا ڈھیلا لے کر آئے. قتادہ ایسے مستجاب الدعوات تھے, دعا کرتے اللہ آنکھ دے, میرا ایمان ہے کہ آنکھ درست ہوتی. لیکن قتادہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ اعلان کر چکا ہے حبیب لوگوں کی قبول عبادتیں لینے کے لیے بھی تیرا وسیلہ, اور لوگوں کو نعمت دینے کے لیے بھی تیرا وسیلہ. لوں گا وہی جو تیرے ہاتھوں سے آئے گا, اور دوں گا وہی جو تیرے ہاتھوں سے لے گا. عبادتیں بھی وہی قبول ہوتی ہے جو رسول اللہ کے وسیلے سے جاتی. آپ کہیں گے یار یہ تو ہم نے ابھی تک یہی سنا کہ وسیلہ تو شرک ہے. ہم کہتے ہیں وسیلہ ہی ہے تو جو شرک نہیں ہے, اس لیے کہ چھوٹا بڑے کی بارگاہ میں وسیلہ بنتا ہے, بڑا چھوٹے کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں بنتا. اور شرک کہتے اسے ہیں جو اللہ کے لیے خاص اور غیر اللہ کے لیے ثابت کرو. تو اللہ تو کسی کا وسیلہ ہو ہی نہیں سکتا.
اللہ کسی کا وسیلہ ہو نہیں سکتا، وسیلہ تو غیر اللہ ہی بن سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے، اور جو سب سے بڑا وہ چھوٹوں کے سامنے وسیلہ تھوڑی ہوتا ہے، چھوٹے بڑے کے سامنے وسیلہ ہوتے ہیں۔ وزیر آئے بادشاہ کو، او بادشاہ یہ میرا دوست ہے ذرا کرم کر دینا، اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ اور بادشاہ کسی کے سامنے، وہ وزیر صاحب آپ تھوڑا سا کرم کر دیں، تو یہ وسیلہ کہاں ہوا؟ یہ تو بادشاہ کی بادشاہت ہی نہ رہی جو وزیروں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہو، جو وزیروں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہو وہ بھی کیسا بادشاہ؟ ارے ایک ملک کا بادشاہ وزیروں کے سامنے ہاتھ جوڑے تو لوگ کہیں گے کہیں اس کے ہاتھوں میں تلوار کی بجائے چوڑیاں تو نہیں پہنا دینی چاہیے۔ جو ملک کا بادشاہ ہو وہ وزیروں کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑتا، جو دونوں جہان کا بلکہ کل جہانوں کا مالک ہو وہ کسی کے سامنے کیا اللہ اکبر وسیلہ بنے گا؟ یہ تمہیں غلط پٹی پڑھائی گئی، بلکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ جتنا مضبوط لے جاؤ گے نا اتنی بگڑی بنتی ہے۔ میں کہتا ہوں آمنہ کے لال سے کوئی بڑا وسیلہ لا کے بتا دو۔ قطادہ کو معلوم تھا اللہ کی بارگاہ میں حضور کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا، کسی کو کچھ نہیں دیتا خدا تیری عطا کے بغیر، کچھ نہیں ملتا کسی کو، تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ میرے بھائیو اگر آپ کو اعتراض ہو نا، آپ آئیں، اللہ کی عزت کی قسم میں قرآن کی آیتیں بھی پڑھوں گا، حدیث بھی، لیکن میرا عنوان عشق رسول اور امام احمد رضا ہے، لیکن ایک آیت تو ضرور پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب جو تیرے یہاں مانگنے ہیں اس کو نہ نہیں کہنا۔ اب آپ بتائیں کہ جس کے یہاں مانگنے ہیں شیر کو اسے نہ کہنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ ارے مانگا تو اسی کے یہاں جائے گا جس کے یہاں آنا بھی ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، قربان اس عاشق کا انداز کتنا اچھا ہے، کہتے ہم نبی کو زاہد نہیں کہتے، ہم نبی کو زاہد، حالانکہ زاہد ہونا ایک تقوی کی علامت ہے، سب کو زاہد کہتے ہیں، غوث پاک کو زاہد کہہ لیں، غریب نواز کو کہہ لیں، مخدوم اشرف کو کہہ لیں، آل رسول احمدی کو کہہ لیں، زاہد سارے ولیوں کو کہے فضیلت۔ ہم نبی کو زاہد نہیں کہتے، کیونکہ زاہد کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، زاہد کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس، اولیاء کا زہد یہ تھا، ایک کرتے پر پوری زندگی گزار دی، کٹورا بھی آیا تو صدقہ کر دیا کہ جب دو ہاتھ ہیں کٹورا کیوں؟ یہ زاہدوں کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم نبی کو زاہد نہیں کہتے، کیونکہ جس کے پاس کچھ نہ ہو زاہد وہ ہوتا ہے، جس کے پاس خزانے بھرے ہو وہ زاہد کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے سنیو، یہ شعر نہیں یاد ہے، ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ خالی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا خالی وہاں 5 آدمی تھے، یعنی صرف 5 آدمی تھے، خالی وہاں صوفی صاحب تھے یعنی صرف صوفی صاحب تھے، خالی وہاں حافظ مقصود تھے یعنی صرف حافظ مقصود تھے، دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں، دونوں جہان کی نعمت صرف انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے تو کہتے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اسی لیے نبی کے لیے ہم زاہد نہیں کہتے، جو کہتے ان پہ فتویٰ بھی نہیں لگاتے، لیکن ہم نہیں کہتے، اس لیے نہیں کہتے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اور وہ کون سی نعمت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ ہر نعمت تو ہے، بلکہ میرے اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا، توجہ ہے، اگر عشق کی بات کرنے لگے ہیں تو اب ذرا غور سے سن ملے۔ اللہ فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر، حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا۔ کوثر کیا ہے پتہ ہے؟ اگر کوثر کی تشریح لفظوں میں کروں تو یہاں سے جانے نہ دو، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن بس اتنا جان لے اللہ نے کبھی والضحیٰ کہا، واللیل کہا، ید اللہ کہا، والنجم کہا، سب کہا نا، سب کہہ کے بھی مشیت قدرت سیر نہ ہوئی، مشیت سیر نہ ہوئی، سب کچھ
کچھ کہہ کر کہتے ہی جاتے تو کچھ لوگوں کو حافظ قرآن بھی تو بننا تھا. اگر بہت کچھ کہہ دیتے تو قرآن تراویح میں کیسے پڑھا جاتا؟ تو قدرت نے پھر یہ اعلان کیا کہ اتنا سب کچھ کہہ کے بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو کہہ دیا انا اعطینا کل کوثر، ہم نے ساری کثرت تجھے عطا کر دی. اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے حبیب ہم بھی تیرے ہو گئے. محبوب مشیت کہہ رہی ہے ہم بھی تیرے ہو گئے. خدا کی عزت و جلال کی قسم اس سے محتاط الفاظ مصطفیٰ کریم کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ہے رسول اللہ کی شان کہ خدا ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہے ہم نے تجھے ساری کثرتیں عطا کی ہے، ہر کثرت تجھے دے دی ہے. تو قتادہ آگ کا ڈھیلا لے کر آیا یا رسول اللہ یہ ہے نا اس کا علاج کر دے، درد کو کر دو دوا. آقا نے یہ نہیں کہا جڑی لاؤ بوٹی لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ پٹی لاؤ، کچھ نہیں. یہ کام تو درد کی دوا میں ہوتا ہے نا، درد کو دوا میں نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا قتادہ میرے قریب آ. قتادہ کو قریب بلایا اور اپنا لعاب نکالا. لعاب نکال کر کے قتادہ کی آنکھ کے اندر رکھا اور اس کے بعد آنکھ کا ڈھیلا یوں رکھ کر کے جب انگلیاں ہٹی ہے قتادہ کہتے ہیں جو آنکھ پہلے تھی اس سے زیادہ وہ آنکھ خوبصورت ہو گئی جو مصطفیٰ نے بنائی تھی، اور بتا دیا درد کو دوا اس طرح کی جاتی ہے. فوراً درد کا ختم ہو گیا. اور پھر کیا ہوا آپ وہ حدیث بھی بار بار سنتے ہیں لیکن عنوان کے تحت سنا دیتا ہوں. میرے رسول نے فرمایا کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا جو محبوب خدا ہے. محبوب خدا وہ رسول ہے اور محب خدا وہ رسول ہے. خیبر کے دن کل وہ یہ جھنڈا اس کو دوں گا، یعنی کل کی خبر رسول اللہ کو ہے تبھی تو کہتے ہیں کل اس کو دوں گا کہ جو محبوب خدا وہ رسول ہے اور محب خدا وہ رسول ہے. صحابہ کہتے پوری رات ہم بے چین رہے کس کو ملے گا کس کو ملے گا کس کو ملے گا. جب صبح کو سب پہنچے تو میرے نبی نے نظر دوڑائی اور فرمایا آئینہ علی، علی کہاں ہے؟ جب میرا مولا اللہ اکبر میرے رسول نے میرے مولا کے بارے میں پوچھا صحابہ کہنے لگے آقا اس کی آنکھ میں تو درد اور آشوب چشم ہے، یعنی آنکھ آئی ہے. اور جو اس درد سے گزرتے ان کو پتا ہوتا ہے جب آنکھ آتی ہے تو کیسی سماتی ہے کہ آدمی کی آنکھیں کھبکنے لگتی ہیں، لوگ کالا چشمہ لگا کر گھومنے لگتے ہیں، نہ سورج کی کرنیں برداشت نہ ہوا کا لگنا برداشت. بڑا درد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی، لیکن اس میں بڑے فائدے بھی ہیں، نظر بڑھ جاتی ہے، بڑے فوائد ہیں. لوگوں نے کہا آقا علی کی آنکھ آئی ہے. جس کی آنکھ آتی ہے وہ سلائی مشین نہیں چلا سکتا، جس کی آنکھ آتی ہے وہ بائک نہیں چلا سکتا، جس کی آنکھ آئے اسے خیبر کی مہم پہ کیسے بھیجا جا سکتا ہے. لیکن میرے رسول درد کو دوا کرتے ہیں. فرمایا آنکھ آئی ہے بلاؤ علی کو. علی مرتضیٰ کو لایا گیا. حضور نے لعاب نکالا دونوں آنکھوں میں لگایا. ابھی لعاب مکمل لگا بھی نہ تھا کہ علی کی آنکھوں کا درد ختم ہو گیا اور میرے مولا نے پھر خیبر کو فتح کیا. یوں درد کو دوا کرتے ہیں وہ. اسی لیے میرا امام اپنے دکھوں کا علاج رسول سے یوں مانگتا ہے شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود.